اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک جھلک میں عاشق ہو گئے ان کے. تو ایک دفعہ نظر جو پڑی صحابی پہ تو اتنی محبت ہو گئی. تو انہوں نے کہا واقعی نہ کبھی دیکھا نہ کچھ, اب یہ دیکھیں. تو واقعی انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بہت تعجب انہوں نے. پھر انہوں نے کہا واقعی ایسا ہے. پھر یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ حضرت میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. جب میں تیسری دفعہ کہا تو انہوں نے فرتے جوش میں میری چادر کے جو کونے تھے اس کو گھسیٹا. کہتے اگر تو واقعی یہ بات کہہ رہا ہے تو سن میرے محبوب نے اس بارے میں کیا کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن, پھر تجھے بشارت بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری وجہ سے کسی سے محبت کرے گا اور محبت رکھے گا, میری وجہ سے ملاقاتیں کرے گا, میری وجہ سے ہم نشینی کرے گا, میری وجہ سے خرچ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ پر اس شخص کی محبت واجب ہو جاتی ہے. صحیح طرح سے یہ ایک بہت زبردست حدیث ہے. کس کو پانے کی؟ اللہ کو پانے. کیسے کیسے اعمال دیے اللہ پاک. آواز ماریں گے کہاں ہیں وہ لوگ, سبحان اللہ, یہ آواز ہوگی اللہ کی, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے, میری جلالت اور میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے, وہ کہاں ہیں وہ لوگ. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا, ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے کہاں ہیں وہ لوگ, آج میں ان کو اس جگہ پہ بٹھانا چاہتا ہوں, اس جگہ کا سایہ دینا چاہتا ہوں کہ جس کو اس کا سایہ ہی نصیب کبھی نہیں ہو سکتا, اور ان کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا. کتنا بڑا عمل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پورے روز قیامت میں اعلان کریں گے کہ میں بھی کسی سے محبت کرتا تھا, اللہ میں بھی کسی سے محبت کرتا تھا. یعنی ہم تو آپ یہ سوچیں کہ کسی سے محبت کرنا کیا ہے, اللہ اعلان فرمائیں گے میں بھی کسی سے محبت کر, اور میں بھی دکھاؤں تمہیں اپنا محبوب کون ہے. اور پوری دنیا آدم سے لے کے قیامت تک ساری دنیا کھڑی ہوگی, وہاں ان لوگوں ظاہر کریں کہ یہ میرے محبوب تھے. اللہ کرے میں اور آپ سب اسی لائن میں ہوں, سب اللہ کرے یہ میرے محبوب تھے, ان کو دیکھو. صحیح مسلم ترمذی کی حدیث ہے. ایک اور حدیث آتی ہے, اس میں کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. عرش کے گرد, اب عرش کا تو آپ سمجھ جائیں عرش کیا چیز ہے, جہاں اللہ مقیم ہے. عرش کے گرد کرسیاں بچھیں گی. کیا کرسی ہوں گی, کیا نورانیت ہوگی اور کیا شان ہوگی ان کرسیوں کی. ان کرسیوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا اور پھر سایہ دیا جائے گا عرش پر, اور پھر ایک نور ڈالا جائے گا. سبحان اللہ. وہ ایسا نور ہوگا کہ پوری دنیا کو, وہاں کی جو دنیا اس وقت قیامت میں ہوگی, جگمگ کر دے گا ان کے چہروں سے اس نور, اور ہر آدمی کے چہرے پہ وہ نور ہوگا. وہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو تم کس طرح سے جاتے تھے جب تم جس سے محبت کرتے تھے, تم نہیں چاہتے تھے کہ بن کے آئے, ٹھن کے آئے, ذرا یہ کپڑے پہن کے آئے, یہ زیور پہن کے آئے. ہم چلیں بیوی کو دیکھنا, ہم کہتے ہیں یہ آج زیور پہننا چاہیے, لال رنگ پہنے, یہ فلاں ہونا چاہیے, فلاں ہوتا ہے نا, کیونکہ محبوب ہے اپنا. تو اللہ کہتے تم وہاں کرتے تھے, آج میں اپنے محبوبوں کو سجاتا ہوں جن سے میں محبت کرتا تھا. میری سجاوٹ بھی دیکھو کیسی ان کے ساتھ ہے. کتنی بڑا فیل ہے اللہ تعالیٰ کے, اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا, اور ہو جائے اگر سبحان اللہ تو تمام محبتوں سے افضل ہو جاتی ہے. اس کے آگے پہ دل نہیں لگتا کسی کا بھی, اس کے آگے دل نہیں لگتا. اس وقت سمجھیں کہ ہاں ہمیں ہو گئی یہ محبت,